بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شب اسراء و معراج کا ہے، یعنی کہ وہ مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزے کے ذریعے مخصوص مرتبہ عطا کیا۔ شب اسراء اور معراج کی جو حقیقت ہے اس کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا۔ یہ واقعہ سورۃ الاسراء کی آیت اول میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو بلندی اور روحانی ملاقاتیں ہوئیں جن میں آسمانوں کی سیر، انبیاء کرام سے ملاقات اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب الہی ہے، یہ احادیث صحیحہ میں مفصل طور پر بیان ہوئی ہیں۔ اکثر علماء امت کا ایمان یہی ہے کہ یہ ایک حقیقی معجزاتی سانحہ تھا، نہ صرف خواب یا مجازی تجربہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ایک مخصوص معجزاتی سفر نصیب ہوا۔ اگر اس واقعے کے خلاصے کی بات کریں تو مختصراً میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے ایک معجزاتی سواری براق پر سوار ہو کے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ وہاں سے معراج کا مرحلہ شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ ہر آسمان پر آپ نے قدیم انبیاء سے ملاقات کی۔ بالآخر آپ کو اعلی مقام سید المتقین یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اسی ملاقات کے دوران فرض نماز کا حکم امت پر نازل ہوا۔ اسراء کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو رات کے وقت سفر کے ہیں، اور معراج کا مطلب ہے چڑھائی یعنی اوپر اٹھنا، یعنی روحانی اور جسمانی بلندی پر پہنچنا۔ اب اس واقعے کے جو اہم اسباق ہیں ہمیں ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں۔ نمبر ایک پر جو آتا ہے وہ ہے ایمان بالغیب اور معجزات کے درس۔ ایمان بالغیب اور معجزات۔ اگر ہم شب معراج کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معجزات اللہ کا سنہری انداز اظہار ہیں۔ ایمان کا مطلب وہ حقائق قبول کرنا ہے جو حواس خمسہ سے بالا تر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات امت کے لیے نشانی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نماز کی عظمت اور فضیلت کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا عملی نتیجہ وہ ہے کہ نماز ہماری زندگی کا ستون قرار پائی گئی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نماز فرد مسلمان کو رب سے مربوط رکھنے کا بنیادی رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور امت کے لیے رحمت کی اگر بات کی جائے تو نبی پاک نے اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے رحم کے ساتھ امورت کو آسان فرمایا، یعنی 50 سے گھٹا کر 5 تک لے آئی، یعنی کہ سب سے پہلے 50 نمازیں انہوں نے 50 نمازوں کا ذکر کیا، اس کے بعد 50 سے گھٹتے گھٹتے 5 تک آ گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے رسول کی شفاعت، ان کی دعا اور ان کی شفاعت ہماری زندگی میں رحم و مہر کا سبب ہے، اور یہ کہ دعا اور استغفار میں مغفرت ہے۔ انبیاء کرام کی وحدت و تسلسل رسالت کی اگر بات کی جائے تو ہر آسمان پر جن انبیاء سے ملاقات ہوئی وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ امتوں کی ہدایت ایک تسلسل ہے، سب کا مقصد ایک ہی، انسان کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس واقعے نے مسجد اقصیٰ کی روحانی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ممتاز اور مقدس مقام ہے جس کا احترام کرنا اور حراست ہمارا فرضی اور اخلاقی فرض میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم سفر نصیب ہوا اور اس میں دکھایا گیا کہ اللہ چاہے تو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، یہ مایوسی میں امید، رنج اور تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اس واقعے سے اپنی زندگی میں اگر بات کی جائے کہ ہم اس واقعے سے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ لائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، دل سے حضور قلب کے ساتھ شب معراج اور شب اسراء کی رات میں ذکر، تلاوت قرآن اور درود پاک میں وقت گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی قربانیوں اور اخلاق سے تمام مسلمانوں کو سبق ملے۔ اسی طرح اگر پیاری بہنوں اور بھائیوں صبر کی بات کی جائے تو یہ
صبر اور اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حقیقی نتیجہ ہے۔ نماز کی پابندی انسان کو اپنے دل سے کرنی چاہیے۔ مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات کے احترام اور تحفظ کے لیے دعا اور عملی تعاون ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نمازیں قبول فرما اور ہمیں ایمان کامل نصیب کر۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔